عام طور پر جب ہم کسی سپر مارکیٹ یا دکان پر جاتے ہیں نا، تو کاؤنٹر پر جو دکاندار کھڑا ہوتا ہے وہ بس ایک ہاتھ سے چیزیں اسکین کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اس کی نظریں اسکرین پر ہوتی ہیں بالکل، اور وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں مشینی انداز میں بغیر کسی جذبے کے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے۔ ہوں اور اس لمحے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ہمارے حال سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ 100%۔ مطلب یہ محض ایک دفتری یا کاروباری فکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، وہی الفاظ، بالکل وہی جملہ جب ایک پرانا اور قریبی دوست برسوں بعد مل کر کہتا ہے۔ واہ، وہ تو ایک بالکل ہی مختلف احساس ہوتا ہے۔ وہ جب کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاں وہ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، سیدھا آنکھوں میں دیکھتا ہے، اور اس کی آواز میں ایک گہری فکر مندی ہوتی ہے جب وہ پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے۔ بالکل درست کہا، مطلب الفاظ وہی ہیں، گرامر وہی ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن ان دونوں تجربات کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ زمین اور آسمان کا ہے۔ بالکل، ایک جملہ بالکل کھوکھلا محسوس ہوتا ہے اور دوسرا سیدھا جا کر دل پر دستک دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بظاہر یہ جملہ ہماری روزمرہ کی گفتگو کا اتنا عام حصہ بن چکا ہے کہ ہم اس پر غور کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اور اسی فرق کو اور اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہی آج ہم اس موضوع کے ایک انتہائی تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، اور میں بتاتی چلوں کہ اس گہری گفتگو کے لیے ہم نے محمد فاروق راشد کی تحریروں پر مبنی 2 انتہائی دلچسپ ماخذ کا انتخاب کیا ہے۔ ہاں، ان میں سے پہلا ذریعہ ہے بیونڈ ورڈز، دا لینگویج آف ہیومن فیلنگ، اور دوسرا ہے دا پلس آف کنیکشن بٹوین ورڈز اینڈ ایمپتھی۔ یہ دونوں تحریریں واقعی کمال کی ہیں۔ انہوں نے اس بظاہر سادہ سے سوال کو، یعنی طبیعت کیسی ہے، اس کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صحیح۔ تو گفتگو کا آغاز اس بنیادی الجھن سے کرتے ہیں کہ کیا کسی کی خیریت دریافت کرنا محض ایک معاشرتی رسم ہے، مطلب جو ہم روزانہ میکینکی انداز میں نبھاتے ہیں، یا پھر جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، اس کے پیچھے انسانی احساسات کی کوئی ایسی گہری دنیا پوشیدہ ہے جسے ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو مصنف نے اس موضوع کی جو پرتیں کھولی ہیں نا، وہ واقعی غور طلب ہے۔ میرا مطلب ہے، ان کے مطابق انسانی معاشرہ، آداب اور تعلقات کی پوری بنیادی اسی پر قائم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو ہم معاشرے میں یہ سوال آخر پوچھتے ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ واقعی اتنا ضروری ہے؟ ہاں نا، مطلب اگر میں کسی سے ملوں اور سیدھا اپنے کام کی بات شروع کر دوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق معاشرتی آداب میں سلام کے بعد طبیعت پوچھنا ایک انتہائی خوشگوار روایت ہے۔ اس کا مقصد دراصل سامنے والے کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ دماغ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں حفاظتی ٹیکے کا کام کرتا ہے۔ حفاظتی ٹیکہ؟ وہ کیسے؟ مطلب جب آپ سلام کرتے ہیں یا حال پوچھتے ہیں تو یہ دوسرے انسان کے دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، ماحول پرسکون ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ اگر کوئی سیدھا مطلب کی بات شروع کر دے تو واقعی یہ رویہ انتہائی خشک اور بے ربط سا محسوس ہوتا ہے۔ 100%۔ یہی چھوٹے چھوٹے جملے تو ہیں جو تعلقات کو زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایک ابتدائی پل بناتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات سوچ رہا تھا، ایک تنقیدی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم روزانہ ایک ہی شخص سے مل رہے ہیں جی، اور ہر روز ایک ہی لہجے میں ایک ہی سوال پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، اور وہ کہے میں ٹھیک ہوں، تو کیا یہ کمپیوٹر کے کاپی پیسٹ فنکشن کی طرح بے معنی نہیں ہو جاتا؟ یہ بہت ہی زبردست اور چبھتا ہوا سوال ہے، اور مصنف نے اس نفسیاتی پہلو کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واقعی محض ایک عادت یا رسم بن کر رہ جاتی ہے جس میں احساس کی گہرائی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کاپی پیسٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے؟ جی، کیونکہ جب خلوص کے بغیر یہ رسمی سوالات پوچھے جاتے ہیں نا تو وہ اپنی اہمیت مکمل طور پر کھو دیتے ہیں، آواز سپاٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہوتا، بس ایک رٹا ہوا جملہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اور ہمارا دماغ اس مصنوعی پن کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ جواب دینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ محض ایک رسم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر الفاظ اس قدر آسانی سے کھوکھلے ہو سکتے ہیں تو پھر
سچی ہمدردی اور کسی کے حال کو جاننے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اور یہیں سے تحریر ایک بہت گہرے موڑ کی طرف جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق طبیعت پوچھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ واہ، پوچھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، کیا بات ہے! جی، مصنف کا ماننا ہے کہ اگر دل میں واقعی محبت اور خلوص ہو تو بغیر پوچھے ہی انسان کے چہرے کے تاثرات سے، اس کی آواز کے لہجے سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل، مطلب بات کرنے کے انداز سے ہی اس کی اندرونی کیفیت عیاں ہو جاتی ہے۔ ہاں، جہاں تعلق میں قربت ہونا، وہاں الفاظ کی ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے۔ وہاں محض ایک نظر یا خاموشی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس خاموشی والی بات پر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ کیا میں اسے ہیومن وائی فائی کہہ سکتا ہوں؟ ہیومن وائی فائی؟ ارے واہ، یہ کیسی تشبیہ ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے قریبی رشتوں میں آپ کا کنیکشن نا خود بخود جڑ جاتا ہے۔ آپ کو حال پوچھنے کے لیے الفاظ کے پاس ورڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا بات ہے! بہت ہی کمال کی تشبیہ دی آپ نے۔ ہاں، آپ بس محسوس کر لیتے ہیں کہ آج سامنے والے کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہے یا خوش ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص باقاعدہ الفاظ میں طبیعت پوچھتا ہے مگر اس کے لہجے میں کوئی گرمی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ بس خانہ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک قریبی دوست کچھ کہے بغیر بھی دل کا حال سمجھ لیتا ہے، وہ بس پاس آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کو تسلی مل جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لمبی لمبی گفتگو بھی اگر خلوص کے بغیر ہو تو وہ بالکل بے معنی ہے۔ 100% درست۔ لیکن دیکھیں، قریبی رشتوں کی یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں مزید کیا پیچیدگی ہے؟ پیچیدگی یہ ہے کہ کیا ہر انسان واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کے جذبات کو بغیر کہے پڑھ لیا جائے یا اس سے بار بار حال پوچھا جائے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ مطلب ہر انسان کا مزاج تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل، اور تحریر کے اس حصے میں انسانی مزاج کے تنوع اور حدود کے احترام پر بہت تفصیلی بات کی گئی ہے۔ تو ماخذ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی ہے۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے خیالات کے اظہار میں بہت کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، انہیں سنا جائے۔ ہاں، جو تھوڑے گھلنے ملنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بول کر ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا بالکل پسند نہیں کرتے، وہ خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اگر ہم بار بار طبیعت پوچھیں یا انہیں کرے دیں تو انہیں تو شاید یہ ناگوار گزرے گا۔ بہت زیادہ ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمدردی اور دراندازی کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ تو یہاں تو ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہمیں ذہن پڑھنے والا یا مائنڈ ریڈر بننا پڑے گا؟ نہیں، ذہن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے طے کریں کہ کب ہمارا پوچھنا محبت ہے اور کب یہ اگلے انسان کو خوامخواہ پریشان کر رہا ہے؟ مصنف نے اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز دراصل دوسروں کے مزاج اور احساسات کا احترام ہے۔ احترام؟ جی۔ اگر کسی کو بتانا اچھا لگتا ہے تو اس سے پوچھنا اور سننا محبت ہے، لیکن اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کی خاموشی کی عزت کرنا بھی ہمدردی ہے۔ یعنی اس کی مقررہ حدود کا خیال رکھنا۔ مطلب بعض اوقات پیچھے ہٹ جانا آگے بڑھنے سے زیادہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ تعلقات صرف اور صرف الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، ہمیں خاموشی کو بھی سننا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت گہرا سبق ہے، خاموشی کو عزت دینا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسانی رشتوں کو اتنی پیچیدگی اور خوبصورتی بخشتی ہے۔ اچھا، تو ان تمام نفسیاتی پہلوؤں کو جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس سب کا اطلاق کیسے کیا جائے؟ یعنی اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ ہاں، کیونکہ ایک طرف معاشرتی آداب ہیں جن کا تقاضا ہے کہ ہم ملیں اور حال پوچھیں، اور دوسری طرف یہ خاموشی اور احترام کا پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق زندگی کا سارا حسن ہی دراصل اس توازن میں چھپا ہے۔ توازن میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمیں معاشرتی آداب کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اس احساس کی گہرائی کو بھی۔ سلام کرنا اور حال پوچھنا معاشرتی خوبصورتی ہے، صحیح۔ یہ ہمیں معاشرے میں جوڑے رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چہروں کو پڑھنا اور دل کا حال سمجھنا یہ ایک بہت بڑی انسانی صلاحیت ہے۔ مطلب دونوں نقطۂ نظر اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں،
کوئی ایک دوسرے کا مخالف نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک اور کیا کہتے ہیں تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ نا بالکل ایک ڈوئل کور پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے۔ ڈوئل کور پروسیسر؟ کمپیوٹر والا؟ ہاں، مطلب انسان کا دماغ ایسے کام کرے جہاں اس کا ایک کور یا حصہ معاشرتی آداب اور تہذیب کو سنبھال رہا ہو۔ واہ، اچھا، اور دوسرا حصہ؟ اور جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ ان گہرے انسانی احساسات، ہمدردی اور اس ہیومن وائی فائی کو پروسیس کر رہا ہو تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ واقعی ہم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم آداب کو ترک نہیں کر سکتے۔ بالکل، ہم جنگلوں میں تو نہیں رہ رہے، آداب ضروری ہیں۔ لیکن ہم مشینوں کی طرح صرف آداب تک محدود بھی نہیں رہ سکتے۔ مصنف کے آخری پیغام کا بھی یہی نچوڑ ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کرنا۔ بالکل نہیں کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ طبیعت پوچھی بھی جاتی ہے اور محسوس بھی کی جاتی ہے۔ اصل چیز تو محض آپ کے دل کا خلوص ہے۔ اگر احساس زندہ ہونا تو آپ کا وہ عام سا پوچھا گیا سوال بھی بہت خوبصورت اور تسلی بخش لگتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ خلوص ہی وہ دھاگا ہے جو ان سب موتیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جی، اور خلوص کے بغیر سب بے معنی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر میں سمیٹوں تو ہم نے کس طرح ایک عام سے سوال کے پیچھے مطلب اس ساری معاشرتی ضرورت اور نفسیاتی گہرائی کا سفر طے کیا۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ بظاہر یہ چھوٹا سا سوال ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی واضح ہوا کہ معاشرتی آداب ضروری تو ہیں، لیکن رشتے جو ہیں نا وہ الفاظ سے زیادہ خلوص اور احساس کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے کہ ہمیں متوازن رہنا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس شاندار اور گہری گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جب اگلی بار کسی سے مل کر یہ پوچھا جائے نا کہ طبیعت کیسی ہے، صحیح، تو کیا واقعی جواب سننے کی نیت شامل ہوتی ہے یا محض اپنی بات شروع کرنے کی باری کا انتظار کیا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی چبھتا ہوا اور سچا سوال ہے۔ کیا وہ الفاظ محض زبان سے ادا ہو رہے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی سچا احساس بھی دھڑک رہا ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اور اس سوال کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔